بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد آپ کے چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم اپنے ان شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے جو ملک میں سیلاب سے تباہ حال لوگوں کی امداد کرنے نکلے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ کل جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا اس کے اندر ہمارے پاک فوج کے 6 بہادر مجاہد جام شہادت نوش کر گئے۔ لسبیلا کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا اور اس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، بریگیڈیئر اپرووڈ میجر جنرل امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر محمد طلحہ اور نائک مدثر فیاض اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، موسم کی خرابی اور سیلابی صورتحال تو پورے ملک میں ہے، لیکن بلوچستان کا علاقہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور وہاں پہ آرمی اپنے ریسکیو آپریشن پہ تھی، ریلیف آپریشن پہ تھی۔ اس ہیلی کاپٹر کا رابطہ کل پہلے کنٹرول ٹاور سے منقطع ہوا، اس کے بعد ایک جو پتہ لگا وہ یہ تھا کہ مے ڈے کی کال ایک چلی، لیکن اس کے بعد اس ہیلی کاپٹر سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ انفارچونیٹلی کل رات سے لے کے آج دوپہر تک اس ہیلی کاپٹر کو سرچ کیا جاتا رہا، اس کے ملبے کو ڈھونڈا جاتا رہا۔ آخرکار وہ ملبہ ملا اور 6 کے 6 فوجی جوان جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ یہ ریسکیو آپریشن بیسیکلی موسیٰ گوت وندر لسبیلا کے علاقے میں کیا جا رہا تھا، جہاں پہ یہ حادثہ ہوا۔ اس ایروپلین کو بتایا یہی جا رہا ہے ISPR کے بیان کے مطابق کہ وہاں پر موسم خراب بہت تھا، ویزیبلٹی کم ہونے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو پرابلمز ہوئیں اور وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کے درجات بلند کرے۔ شہداء ویسے بھی ان کے درجات بلندی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے آج بڑی سالوں سے، میں تو کہوں گا کہ امید تھی 8 سال سے 12 جماعتیں جو ہماری PDM ہیں ان کو رائی کا پہاڑ بھی انہوں نے کھڑا کیا پچھلے 8 سالوں میں اور پچھلے 8 دنوں میں، لیکن اس پہاڑ کے نیچے سے نکلا چوہا ہی۔ میں بات کر رہا ہوں الیکشن کمیشن کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے۔ ویسے تو پہلے تو میں آپ کو تصحیح کرنا چاہوں گا کہ یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں تھا، یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا۔ ان سازشی ٹولوں نے اس کو فارن فنڈنگ کیس بنا دیا تھا۔ فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ باہر سے جو بھی پیسہ آتا ہے، چاہے وہ آپ کا ہے، میرا ہے، کسی پارٹی کا ہے، کسی لیڈر کا ہے، واٹ ایور، تو وہ بیسیکلی فارن پیسے باہر سے آ رہا ہے تو فارن منی ہے، وہ فارن فنڈنگ ہے۔ باہر سے کسی نے امداد بھیجی وہ فارن فنڈنگ کہلائے گی۔ لیکن جو پیسہ باہر سے پاکستان بھیجا گیا اور اس پیسے کو غلط استعمال کیا گیا، پاکستانی سالمیت کے خلاف استعمال کیا گیا، وہ ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں آتا ہے، جس کو عام زبان میں ٹیررسٹ فنڈنگ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تخریب کاری یا پاکستان دشمن عناصر کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ جب ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی صورت میں وہ ممنوعہ فنڈنگ بنتی ہے۔ ہماری سپریم کورٹ نے بھی اس کو ڈیفائن کیا تھا۔ ہماری سپریم کورٹ نے اس پہ کہا تھا کہ ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر تو الیکشن کمیشن فیصلہ دے سکتی ہے، فارن فنڈنگ کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں دے سکتی۔ اب یہ بیسیکلی 2002 کے پارٹی آرڈیننس کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس کو دیکھ بھال شروع کی۔ اس کو دیکھتے دیکھتے 8 سال بعد انہوں نے اس کا فیصلہ دینے کا اندیا دیا، آج سے 4 ماہ پہلے، اور 4 ماہ بعد اس کا فیصلہ دیا۔ اور انہوں نے دیا کیا کہ 16 اکاؤنٹس پہ ہم جو ہیں مطمئن نہیں ہیں۔ PTI نے جو 16 اکاؤنٹس ثابت ہو رہے ہیں اس میں ہم مطمئن نہیں ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹس PTI کے نام پہ نہیں ہیں۔ اس طرح اس میں کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمران خان کے ڈائریکٹ عمران خان کو پیسے آ رہے تھے یا PTI کو پیسے آ رہے تھے؟
اچھا، ممنوعہ فنڈنگ کو اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ ان پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز سے ذریعے، یعنی لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنیز بھی اس کو لوگ کہتے ہیں، یا آپ اس کو کہہ لیں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے ذریعے یہ پیسے پاکستان آ رہے تھے. باہر سے کسی نے بھیجے، گئے کسی کو اور آئے پاکستان. جو بیسیکلی انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، اس ڈیٹے کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں وہ اسرائیل سے بھی آئے ہیں. اسرائیل کو ہم نے آج تک قبول ہی نہیں کیا، ہم اس کو ملک مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ فلسطین کے ساتھ جو مظالم کر رہا ہے ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے کہ وہ کوئی ملک ہے. پھر کچھ اماؤنٹس اس کے اندر انہوں نے ثابت کی ہیں کہ یہ ہندوستان سے آ رہی ہیں، یعنی کہ انڈیا سے آ رہی ہیں. اب اس صورت میں اس اماؤنٹ کو انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں لے لیا. پیسے آئے، مانتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو جس کو آپ کہتے ہیں سزا اطلاق ہوتی ہے یا جرم اطلاق ہوتا ہے، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان اماؤنٹس کو سیز کر لیا جائے. اس پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پارٹی کو بین کر دیں. ویسے تو یہ بیسیکلی جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے تو فردر فیصلہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے کہ آیا پارٹی کو بین لگایا جائے، آیا ان کو ڈی بار کیا جائے، ڈی سیٹ کیا جائے، یا جو بھی کیا جائے. لیکن اس وقت ہماری وفاقی حکومت، جو 12 جماعتوں کی امپورٹڈ حکومت جو ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کو نااہل قرار دے دیں یا پی ٹی آئی کو اوپر بین لگا دیں. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کی عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہمیں منہ کی کھانی پڑی ہے ان ضمنی انتخابات میں پنجاب کے اندر، وہ ہمیں دوبارہ کھانی پڑ جائے گی، اور ہو سکتا ہے صفحہ ہستی سے یہ جماعتیں مٹ ہی جائیں. اب یہ فورن فنڈنگ والے کیس کے اندر اگر تو یہ عمران خان کے اوپر اطلاق کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر اطلاق کرتے ہیں اس چیز کا، ممنوعہ فنڈنگ کیس کا، تو سب سے پہلے تو پی ایم ایل این جائے گی، کیونکہ ان کے کیسز بھی پینڈنگ ہیں فورن فنڈنگ کے اوپر. دوسرے نمبر پر جماعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، یہ جائے گی کیونکہ ان کی فنڈنگ بھی لیبیا سے ہوتی رہی ہے. تو ایسی صورتوں کے اندر جب وہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں خود اس شکنجے میں آ رہی ہیں، یعنی وہ خود اس وقت چوہے بنے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی بلی کے آگے، کیونکہ اگر وہ پی ٹی آئی کو نااہل قرار دے دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ خود نااہل ہو جائیں گے. اور یہ ماضی میں ہو بھی چکا ہے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ چیز ثابت ہوئی تھی، تو پھر وہ دوبارہ جسے آپ کہہ لیں اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے نئی پارٹی رجسٹر کی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. وہ پی 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 کے نام سے نہیں آئی تھی، وہ ٹیٹرا پی کے نام سے پارٹی دوبارہ مارکیٹ میں آئی تھی، اس ملک کے اندر الیکشن لڑنے کے لیے آئی تھی. تو اگر ایسی صورتوں میں اگر پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیتے ہیں تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے سے پی ایم ایل این بھی ختم ہو جاتی ہے، جماعت علماء اسلام بھی ختم ہو جاتی ہے، تو پیچھے بچتا کون ہے؟ بڑی جماعتیں آپ کی ساری گئیں تو پی ڈی ایم تو زیرو، وفاق خود ختم ہو گیا. اور یہ اگر ادھر پی ٹی آئی کو نااہل کرتے ہیں تو اسمبلی میں ان کے آٹومیٹکلی سب سیٹیں خالی ہو جائیں گی. جب سیٹیں اپوزیشن کی خالی ہو گئیں تو اپوزیشن خالی ہونے کی وجہ سے ان کو الیکشن کرانے پڑ جائیں گے، اور الیکشن کرانے کے یہ اس وقت موڈ میں نظر نہیں آ رہے. دباؤ ان پہ بہت ہے، بیرونی ملک سے دباؤ بھی ہے اور اندرون ملک دباؤ بھی ہے. معاشی حالات اس حد تک تباہ ہو چکے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس صورت میں جو یہ باتیں ایک مفروضے بیان کیے جا رہے تھے اتنے دنوں سے کہ جی یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا، جی عمران خان جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے، وہ ان کے اوپر ممنوعہ فنڈنگ لگ جائے گی، ان پہ تاحیات بین لگ جائے گا، پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، اور حقیقتاً کچھ نہیں ہے. ابھی تو یہ جس کو ہم اس میں کہیں کہ یہ پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے. اب یہ پارٹی جو ہے یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے شوکاز نوٹس دے دیا الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو. اس شوکاز نوٹس کے جواب کے اندر ہائی کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے گی. ہائی کورٹ کے اگر کوئی کسی کے اگینسٹ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے. اور ہماری عدلیہ پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ وہ انصاف کریں گے. تو ان معاملات کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود اس چکر میں، یعنی اس چکی میں خود پھنس گئے ہیں، جس میں یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو پھنسا کے عمران خان صاحب کے ذریعے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو یہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کو ختم کرنے کے چکر میں یہ خود اپنی دال روٹیوں کو گنوانے کے چکر میں ہیں.
اور جو نظر آ رہا ہے. اور حالات اس وقت ایسے ہی ہیں کہ یہ جماعتیں جو ہیں عنقریب ختم ہو جائیں گی اور پاکستان میں صرف ایک ہی جماعت بچ جائے گی اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ وہ پاکستان کے لیے لڑ رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.